بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل شہزاد قاسمی۔ ڈیئر لرنرز، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے حدیث نمبر 20 کلاس 10 کا۔ تو وہ شروع کرتے ہیں جی۔ خیر الناس من ینفع الناس، خیر کہتے ہیں بہتر کو، اچھے کو، جس طرح ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ آج میرے پاس آئے جناب خیر ہے، یعنی کہ اچھائی ہے، بلائی ہے، کوئی ویسے تو نہیں آیا، ٹھیک ہے، وہی یعنی کہ خیر کا مطلب اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، بہترین۔ الناس کہتے ہیں لوگ کو، کیونکہ اب اس کی ناس جمع آ گیا تو لوگوں کا پڑھا جائے گا۔ تو خیر الناس یعنی کہ لوگوں میں اچھا وہ ہے، یہ لوگوں میں بہتر وہ ہے۔ من کہتے ہیں جو کوئی بھی یا کوئی بھی شخص، ٹھیک ہے، ینفع یعنی کہ جو نفع پہنچاتا ہے یا کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے، الناس لوگوں کو، لوگوں میں بہتر وہ ہے، اس کا ترجمہ ایسے بنے گا کہ لوگوں میں بہتر یا اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے یا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یا وہ لوگوں کی بھلائی کا کام کرتا ہے۔ اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنا فائدہ اور بھلائی چاہتا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ وہ اپنی بھلائی کے لیے کام کرے گا۔ اگر میں یہاں کھڑا ہو گیا آپ کو پڑھا رہا ہوں تو سب سے پہلے میرا فائدہ کیا ہوگا، میں خود سوچوں گا کہ میرا فائدہ کیا ہے۔ میں پہلے اپنے فائدے کے لیے سوچوں گا، اس کے بعد آپ کے فائدے کے لیے سوچوں گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہماری چیز فطرت میں رکھ دی گئی ہے، جو چیز تبدیل نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ انسان خود کے لیے ہر بندہ کام کرتا ہے۔ میں اپنے لیے کوئی کام کروں گا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، گھر والوں کے لیے کوئی کام کروں گا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ بڑی بات یہ ہے کہ بغیر کسی لالچ کے، کسی بھی خود غرضی کے میں کسی کی ہیلپ کر دوں، چاہے وہ کسی کے حوالے کسی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اپنی بھلائی اور فائدے کے لیے کام کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ کسی قسم کے لالچ اور خود غرضی سے بالا تر ہو کر دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ کسی کو روڈ کراس کرا دیتے ہو تو یہ آپ کسی کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہو، ورنہ آپ کہہ سکتے ہو کہ مجھے کیا جی وہ روڈ کراس ہو نہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کسی کی بھلائی کے لیے کر سکتے ہو۔ کسی کو فری میں، یتیم بچہ ہے وہ فیس پے نہیں کر سکتا، آپ ٹیوشن پڑھا سکتے ہو اگر آپ پڑھے لکھے ہو تو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کسی کے پاس سواری نہیں ہے، آپ سواری آپ اویل کر کے دے سکتے ہو کچھ وقت کے لیے۔ کسی کو ویل چیئر کی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ ویل چیئر لے کے دے سکتے ہیں، تو یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ درخت لگا دیتے ہیں، جب وہ بڑا ہوگا لوگ اس کے سائے کے نیچے بیٹھیں گے، اس سے فائدہ حاصل کریں گے، تو یہ بھی لوگوں کی بھلائی کے لیے کام ہو جائے گا۔ اگر کوئی اور صفائی، اگر روڈ میں جا رہے ہیں کہ کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں تو یہ بھی لوگوں کی بھلائی کے لیے کام ہوگا۔ کئی سائڈ پہ اگر آپ نلکا لگوا دیتے ہیں، کوئی پمپ لگوا دیتے ہیں پانی کا، واٹر پمپ وغیرہ، تو وہ بھی لوگوں کی بھلائی کے لیے کام آئے گا، لوگ اس کو پئیں گے تو آپ کو بھی ثواب ہوگا اور وہ کیا ہے، صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس دنیا کا نظام باہمی امداد اور تعاون کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر خود غرضی کو لیا جائے تو جس بندے نے موبائل فون بنایا تھا وہ کہتا جی میں صرف خود کے لیے موبائل بنایا تو باقی میں نے کسی کو دینا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس آج موبائل نہیں ہوتا۔ تو اس نے کیا کیا، یہ باہمی امداد کی ایک ایگزامپل ہے کہ اس نے کیا ہے، مل کے بنایا اور پھر آگے لوگوں کو ٹرانسفر کر دیا کہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ تو جس میں یہ مائک سے بول رہا ہوں تو یہ بھی کسی نے بنایا ہے، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے۔ انٹرنیٹ کا استعمال لگا لیں، کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی بندہ خود کے لیے نہیں بناتا، اور جس نے بنائی ہے وہ لوگوں کے لیے بنائی ہے، وہ آپ لوگ اس کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو زندگی میں انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پہ کسی نہ کسی کا محتاج ضرور ہوتا ہے۔ کبھی نہ کبھی بندہ کہے کہ میرے پاس پیسہ ہے تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، نہیں، اگر کبھی ضرورت نہ پڑے تو جنازے کے لیے ضرورت پڑ جاتی ہے ہمارے کم از کم اسلام میں تو، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو کیا ہے، کبھی نہ کبھی کسی وقت پر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آج آپ کسی کی بھلائی کے لیے کام کرو گے تو کل کو وہ بندہ بھی آپ کی بھلائی کے لیے ضرور کام کرے گا۔ کسی بھی وقت ہمیں دوسروں کی مدد یا تعاون کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اگر ہم نے کسی کو نفع پہنچایا ہوگا تو کوئی بھی ہمیں فائدہ پہنچائے گا، نفع پہنچائے گا۔ آج ہم نے کسی کی ہیلپ کی ہوگی تو کل کوئی بھی ہماری ضرورت وقت ہمارے کام آ سکتا ہے، اور یہی دنیا میں کامیابی کا راز ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔ آپ نے یہ فاؤنڈیشنز دیکھی ہوں گی طرح طرح کے نام سے کہ وہ جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں۔ کوئی بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، کچھ تھیلیسیمیا کے جو مریض وغیرہ ہیں ان کے لیے بلڈ اکٹھا کرتے ہیں، پھر ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ کچھ فاؤنڈیشنز ایسی ہیں جو لوگوں سے امداد اکٹھی کرتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ کیا ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہو سکتی۔ سب سے اہم اگزامپل ہے اخوت والی، ٹھیک ہے، جو لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، امداد اکٹھی کرتے ہیں اور غریب نادار لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ رفاع عامہ کے کام یعنی کہ فی سبیل اللہ لوگوں کا کام کرنا، بغیر کسی
خود غرضی کے یا لالچ کے۔ یتیموں کی کفالت، یعنی کہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کسی یتیم کی کفالت کر سکتے ہو، اس کے کھانے پینے کا اخراجات کا آپ بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو آپ کو اٹھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا بروز محشر ایسے ہوگا جیسے میری یہ 2 ہاتھ کی انگلیاں۔ لیکن اتنا فاصلہ ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس پہ ہاتھ رکھنا یتیم کا اور اس کی کفالت کرنا وہ قیامت والے دن میرے قریب ہوگا۔ آگے ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، مطلب کہ لوگوں کے فلاح و بہبود کا کام کرنا بنا کسی خود غرضی کے یا بنا کسی لالچ کے یا طمع کے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کسی کی ہیلپ کرو، کہو گے جی کل کو یہ بندہ میری ہیلپ کرے گا، تو یہ خود غرضی ہوگی، یہ طمع ہوگی، اور یہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے کہ ذاتی آپ نے لالچ کے لیے یہ کام کیا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہے تو آپ کو وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ ہاں، آپ اس لیے کام کرتے ہو کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوتی ہے، لوگوں کے فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، لوگ بھی آپ کو اچھا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کام یہ کرتے ہیں تو وہ لوگ اللہ کے بھی قریب ہوتے ہیں، جنت کے قریب ہوتے ہیں، لوگوں کے قریب ہوتے ہیں، اور وہ دوزخ سے دور ہوتے ہیں۔ آخری یہ ہے، اور یہ خدمات جسمانی و مالی دونوں طرح کی کوششوں سے سر انجام دی جا سکتی ہے۔ اگر میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے تو میں اگر جسمانی طور پر کسی کی ہیلپ کر سکتا ہوں، کوئی کام کر سکتا ہوں کسی کا چھوٹا موٹا، تو میں کر سکتا ہوں۔ اگر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں اگر پیسے میرے پاس ہیں تو میں پیسوں سے کسی کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ کسی بچے نے فیس پے کرنی ہے اس وجہ سے کسی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، میں اس کو دے سکتا ہوں اگر میرے پاس پیسے ہیں تو یعنی کہ جس طرح سے بھی آپ کے پاس کوئی چیز اویلیبل ہے آپ ہیلپ کر سکتے ہو تو آپ کرو۔ آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی اگر آپ نے پوچھنا ہو تو واٹس ایپ نمبر میرا آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ اس سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آپ کو اس کا رسپانس دوں، رپلائی دوں۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔